اس لیے ہر زمانے میں دو چیزیں چلی ہیں، ہر زمانے میں، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں دو چیزیں چلتی ہیں۔ ایک نعرہ ان انسانوں کا چلتا ہے جو اپنی آنکھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، جو دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ ان کا ایک نعرہ ہے، ہمیشہ سے چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے، کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی صفت میں محنت رکھی۔ آدمی محنت کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو، ہر ایک محنت کرتا ہے، ایک جوہر ہے، انسان میں ایک محنت کا جوہر ہے۔ اس لیے دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ یہ ہے کہ محنت کرو، ہر ایک کہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، پڑوسی کو، ہمدرد دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے، محنت کرو۔ ایک تاجر کا بچہ جب تجارت کے لیے جاتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے بیٹا محنت کرنا۔ ابا کیا محنت کرنا؟ جا رہا ہوں دکان کھول رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، جہاں سے خریدی کرو وہاں سے کس کر کم سے کم میں خریدی کرو، بیچو اچھا نفع دے کر بیچو، آنے والے سے مسکراہٹ سے پیش آؤ، مارکیٹ کے مال کو اور کون سی چیزیں چلتی اسے سمجھو۔ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا یہ سارا کروں گا تو کیا ہوگا؟ ان کا تمہاری تجارت چلے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا تجارت زیادہ چلے گی تو پیسہ زیادہ آئے گا، نفع زیادہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ نفع جب زیادہ آئے گا اور تمہارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو تمہارا یہ کچا مکان پکا ہو جائے گا، تمہاری یہ سواری اچھی ہو جائے گی، تمہارے دسترخوان پر ویرائٹی آ جائے گی، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں گے۔ محنت کر کے پیسہ لاؤ گے تو پیسے کے ذریعے سے تمہاری چیزیں اچھی ہو جائے گی، اور تمہاری اچھی چیزیں ہو جائے گی تو زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ ہے جو پہلے سے چلتا ہے، ابھی بھی ہر ایک یہ کہہ رہا ہے۔ ایک بچہ اسکول میں جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، باپ اسے کہتا ہے بیٹا دھیان سے پڑھنا۔ ان کا ابا کیا کروں؟ ان کا استاذ کے سامنے پوری بات کو دھیان سے سننا، دھیان سے سارا کرنا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے مارک اچھے آئیں گے، نمبرات اچھے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہیں آگے کلاسیں ملے گی، آگے تمہارا ایڈمیشن ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا بیٹا تم بہت بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے، تم بہت بڑے انجینئر بن جاؤ گے۔ پھر ابا کیا ہوگا؟ ان کا جب بہت بڑے ڈاکٹر بنو گے تو پھر تمہاری مانگ ہوگی، تمہارے ایک ایک آپریشن کے لاکھوں روپے اور لاکھوں تمہیں ملیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب پیسہ آئے گا تو یہ جو تمہاری ماں کے زیورات کو گرن رکھ کر کے تمہیں پڑھایا ہے، اس ماں کا سارا بدن سونے سے بھر جائے گا، تمہاری سواری اچھی ہو جائے گی، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں گے، تمہارا مکان اچھا ہو جائے گا، اور ساری چیزیں ملے گی۔ جب یہ چیزیں ملے گی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس طریقے سے ہر ایک تاجر اپنے بیٹے کو اسی طریقے سے سمجھا رہا ہے، اپنے اسکول کے بچے کو یہی سمجھا رہا ہے، کھیتی والا اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہا ہے، مزدور اپنے بچے کو یہ سمجھا رہا ہے، محنت کرو محنت کرو، محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ پیسہ ہاتھ میں آئے گا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو چیزیں مل جائے گی، اور چیزیں مل جائے گی تو زندگی بن جائے گی۔ یہ دنیا کے نادان انسانوں کا نعرہ شروع سے ہے اور اب تک چل رہا ہے کہ چیزوں کے راستے ہماری زندگیاں بن جائے گی۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے انسانوں کو ایک بات سمجھائی، اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو بلوایا، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اس اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تمہارے اندر میں محنت کا ایک جوہر رکھا ہے، محنت کرو۔ انبیاء بھی کہہ رہے محنت کرو۔ جی حضرت کہاں محنت کریں؟ ان کا تم اپنی ذات پر محنت کرو۔ دنیا کے انسان محنت کے لیے کائنات بتاتے ہیں، نبیوں نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ تمہیں محنت کا جوہر ہے، تم اپنی ذات پر محنت کرو۔
کہ کیا محنت کرے حضرت اپنی ذات پر؟ ان کا وہ محنت کرو کہ جس کو اللہ نے تمہیں محنت کے اوزار دیے ہیں. تمہیں اللہ نے زبان دی ہے، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہے، تمہیں اللہ نے کان دیے ہیں، تمہیں اللہ نے دماغ دیا ہے. کہ سب سے پہلے محنت یہ کرو کہ اپنی زبان سے ایک اللہ کی بڑائی کو بولو. اللہ کی بڑائی کو قرآن میں کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بولو. میرا اللہ کون؟ آج ایمان والے سے پوچھو کہ تمہاری دکان کتنی بڑی، وہ بتا دے گا. کوئی شہر ہے، اچھا شہر ہے، سٹی ہے، اس میں اس سے پوچھو کہ تمہاری یہاں اس دکان کا کیا بھاؤ ہے، اس نے کہا £1,000,000. کہ یار کیا فرق ہے، میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں کچھ ہزاروں میں 10,000 میں اتنی بڑی جگہ ملے گی، اور تمہاری یہاں تو فوراً سمجھائے گا اس زمین میں، اس جگہ میں، اس جگہ میں کیا فرق ہے. یہ اتنی بڑی، یہ اتنی بڑی، یہ اتنی بڑی، یہ اتنی، اس کے ذریعے سے اتنے کمائے جا سکتے ہیں. چیزوں کی بڑائی کو تو بے تکلف آدمی بولے گا. دکان میں جائیں گے آپ، دکان میں جو مال بیچنے والا ہے اس کے سامنے پوچھو صاحب ایک چیز لا کے رکھیے، اس سے اوپر کی لایا ہے، کیسا بھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بولے گا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ اچھی ہے. اس کی بڑائی گھنٹوں تک بولے گا وہ. چیزوں کی بڑائی ایمان والا بولتا گیا بولتا گیا، ایک ایک چیز بتائے گا. دیہاتی آدمی کے سامنے اس نے ایک طرف میں پاؤنڈ رکھ دیا، ایک طرف میں روپیہ رکھ دیا، ان کا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فوراً بچہ بتائے گا یہ پاؤنڈ ہے، اس کی یہ چیزیں، یہ ساری دنیا کی اور سب کی بڑائی کو تفصیل سے یہ بیان کرے گا، مکان کو، گھر کو، دنیا کی چیزوں کو. لیکن یہ ایمان والے سے پوچھو اللہ کون ہے؟ ان کا اللہ بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. بھائی کیسے اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. کائنات کی چیزوں کے متعلق یہ مستقل تقریر کرے گا، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، یہ دکان اتنی بڑی ہے، یہ ڈگری اتنی بڑی ہے، یہ مکان اتنا بڑا ہے، یہ پیسہ اتنا بڑا ہے، ساری بولے گا. اللہ کی ذات کے متعلق اس ایمان والے سے پوچھو کہ تو اللہ بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے؟ بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کی بڑائی کو بولنے کی اس میں عادت نہیں. اور پہلی چیز وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو. میرا اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میرا اللہ وہ ہے جو بیک وقت زمین پر لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درخت لگے ہوئے ہیں، ہر درخت کو وہ اللہ پتے بھی دے رہا ہے، شاخیں بھی دے رہا ہے، ٹہنیاں بھی دے رہا ہے، پھل بھی لگا رہا ہے، اس پھل کو پکا بھی رہا ہے، اس پھل میں مٹھاس بھی ڈال رہا ہے. میرا اللہ اتنا بڑا ہے. میرا اللہ اتنا بڑا ہے، بیک وقت ساری مخلوقات میں ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، اور جس کی جو کھانا ہے وہی دے رہا ہے. بکری کو گوشت نہیں دیتا، بکری کا کھانا گھاس ہے، اس کو گھاس دے گا. شیر کا کھانا گوشت ہے، اس کو گھاس نہیں دے گا. چگنے والے جانور جو ہے ان کو دانہ دے گا، سب کو دے گا. پھر جتنی اس کی خوراک ہے اتنا دے گا. سمندر میں کوئی مچھلی ہے جو روزانہ 3,300 کلو کھاتی ہے، اسے بھی دے رہا ہے، بغیر دکان کھیت کے دے رہا ہے. کوئی اس کی دکان نہیں، کوئی اس کا کھیت نہیں، کوئی اس کی مزدوری، کوئی چیز نہیں ہے، برابر دے رہا ہے. اس کی خوراک اسے دے رہا ہے. وہ اللہ میرا اتنا بڑا ہے. میرا اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، بیک وقت انسانوں میں نہیں، انسانوں میں، جانوروں میں جتنی مادائیں ہیں
ان کے پیٹوں میں بچے بن رہے ہیں، ان سب کو دے رہا ہے، سب کو آنکھیں دے رہا ہے، سب کو زبان دے رہا ہے، سب کو کان دے رہا ہے۔ بکری کے کان انسان کے بچے میں فٹ نہیں کرتا، انسان کے بچے کو انسان کا کان دیتا ہے، بکری کے بچے کو بکری کا کان دے رہا ہے۔ بیک وقت سب کو بنا رہا ہے۔ میرا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کا ارادہ وجود ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ساری دنیا کے اسباب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبیوں نے کہا پہلے محنت کرو اپنی زبان سے، کہ محنت کر کے اللہ کی بڑائی کو بولو، کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کے غیر کی مت سنو۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اس کو سنو۔ آنکھوں سے دنیا کے نظام کو دیکھو تو اس ایمانی صفت سے دیکھو، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بننے سے پہلے مٹی تھی، آج ایک شکل ہے، کل مٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نظام کو سوچو۔ اب یہ محنت کے نتیجے میں جب زبان اللہ کی بڑائی کو بولے گی، کان اللہ کی بڑائی کو سنیں گے، آنکھ اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے دیکھے گی، دماغ اسی کو سوچے گا، تو ان چاروں راستے سے اس کے اندر میں یہ دل جو ہے، اس دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اس دل میں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کا جب دل میں اللہ سے ہونے کا یقین آ گیا اور دل میں اللہ کی بڑائی آ گئی، اب ان کا انسان کے اعضاء اور جوارے اللہ کے اوامر کے پابند ہو جائے گی۔